بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الشرط فی الرقیۃ بقطع من الغرض۔ یہ باب ہے کہ آپ شرط لگائے کہ میں اس وقت تک دم کروں گا جب آپ ہمیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے جب بزویو کنڈکا کوئے مونتا علی و منگ دم کو دامخ کی روایت کم کی ترشوے دے۔ ابھی قال حدثنا سیدان بن مزارب ابو محمد الباہلی قال حدثنا ابو معشر یوسف بن یزید البرام قال حدثنا عبید اللہ بن الاخنسی ابو مالک عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہم لدیغ، صحابہ کرام گزرے بماء ایک چشمے پر، فیہم لدیغ اس میں ایک آدمی تھا جو ڈسا ہوا تھا، او سلیم اس میں ایک آدمی ڈسا ہوا تھا، جیسا کہ پچھلے روایت میں گزر چکا ہے کہ بچوں نے ان کو ڈس لیا تھا، بچوں نے ان کو کاٹ لیا تھا، بچوں نے انہیں کاٹ لیا تھا۔ لدیغ یا سلیم راوی کو ان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا کہ جس کے پاس قبیلہ میں بچوں کا کاٹا ہوا تھا لدیغ کا یا سلیم، راوی کو ان دونوں الفاظ کے متعلق شک تھا کہ اس میں لدیغ تھا یا سلیم تھا۔ فعارض لهم رجل من اهل الماء پیش ہو گئے ان صحابہ کرام کے سامنے اس چشمے والوں میں سے قدمی، فقال کہنے لگا هل فيكم من راق، ہے تم میں کوئی دم کرنے والا، ان فی الماء رجلا لدیغا او قال سلیما، ان چشمے میں ایک آدمی ہے جو کہ بچو نے اس کو ڈس لیا ہے یا سلیم ہے۔ فانطلق رجل منهم چلے گئے ایک آدمی ان میں سے جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فقرأ بفاتحۃ الکتاب اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، علی شاء یعنی علی شرط الشام بکریوں کے شرط پر، فبرأ پس وہ ٹھیک ہو گیا، فجاء بالشاء الی اصحابہ پس وہ بکریوں کو لے کر آئے صحابہ کرام کے پاس، فکریہوا ذلک انہوں نے اس کو ناپسند سمجھا، وقالوا کہنے لگے اخذت علی کتاب اللہ اجرا تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے، حتی قدموا المدینہ یہاں تک کہ صحابہ کرام مدینہ چلے گئے، فقالوا کہنے لگے یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول اخذ علی کتاب اللہ اجرا اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق جس پر تم اجرت لیتے ہو کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، تاسو په شیزونو باندې اجرت درئ دا الله په کتاب باندې کو اجرت واسطم دې کیسه گناہ سه حرام والی نشته بالکل تاسو خکار کړي دي۔ باب رقیت العینی، باب ہے نظر بد لگ جانے کی صورت میں دم کرنا، باب رقیت العینی نظر بد لگ جانے کی صورت میں دم کرنا، یہ سڑیون نظر بد لگی دم کول پکار دی۔ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، آپ نے اس طرح بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کیا کرو، معوذتین سے دم کیا کرو۔ آگے ام سلمہ کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان سے امی زینب بنتی ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگ جانے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے، اسے نظر بد لگ گئی ہے، دم کوا کم کے مسنون اذکار دی، سورۃ الفلق سورۃ الناس۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين، آپ نے حکم فرمایا کہ دم کیا جائے من العین نظر بد لگ جانے کی وجہ سے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال اخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها
النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ فی بیت جاریہ فی وجہہا صفعتن، آپ نے ایک بچی دیکھی جس کے چہرے میں کالے دبے پڑے ہوئے تھے، فقال، آپ نے فرمایا استرقوا لها، اس کے لیے دم کراؤ، فإن بها النظرہ، اس لیے کہ انہیں نظر بد لگ چکی ہے۔ تابعہ عبداللہ بن سالم عن الزبیدی وقال عقیل عن الزہری وقال عقيل عن الزهري قال أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب العين حق، یہ باب اس بارے میں ہے کہ نظر بد لگنا حق ہے، نظر بد لگنا حق ہے۔ اس میں یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد لگانا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم پر گودنے سے منع فرمایا، جسم و سرول اور پائے کی نشانات جوڑول دینا منع فرمایا۔ اللہ العین حق وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن حمام عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق، آپ نے فرمایا نظر بد لگنا حق ہے۔ ونهى عن الوشم، آپ نے وشم سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم پر گودنے سے منع فرمایا، جسم پر ٹٹو بنانا لکہ عام طور باندھی ہندوستان کی دا یہود اور ہندوان کی پخپل جسم باندھی شکل نہ جوڑی اور پل جسم باندھی دل جوڑی لکا وسم باس خلق دیسی پستانی باندھی یا پنور سیزون سرا پل جسم آغشلی اور پاغی کی شیزون جوڑی نو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اللہ باب الرقیت الحیتی والعقرب، سام اور بچو کے کاٹنے پر دم کرنا جائز ہے۔ الحیت سام کو کہا جاتا ہے، عقرب بچو کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کاٹ لے بچو نے، اگر آپ کو کاٹ لے سانپ نے تو پھر کو آپ دم کر سکتا ہے۔ اس میں روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زہریلے جانور کے کاٹنے میں جاننے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہر زہریلے جانور کے کاٹنے میں جاننے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ کلچی زہریلے جانور اغتا اچھی چی مداغی دوجینہ تو بالکل دم کولیشم۔ ابھی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن الرقيه من الحمام، زہریلے جانور کے کاٹنے کے دم کے بارے میں نے سوال کیا۔ فقالت، عائشہ فرماتی ہے رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرقیۃ من کل ذی حما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ہر زہریلے جانور کے کاٹنے کے وقت دم کرنے سے۔ کیا آپ نے فرمایا اگر تم میں کسی کو زہریلا جانور کاٹ لے تو بالکل تم کیا کر سکتے ہو؟ دم کر سکتے ہو۔ آگے روایت ہے باب رقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری سے شفا کے لیے دم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری پہ وقت باندھی شفا پارا دم بکول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عیسیٰ فرماتے کہ ہم حاضر ہوئے، ثابت نے کہا ابو حمزہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھوں کہ اور دم کر دو تم پر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا ضرور کیجئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ اس پر یہ دعا پڑھ کر دم فرمایا اللہم رب الناس اللہم رب الناس مذہب البأساء اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء ولا یغادر سقما، اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دینے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ مدا ڈیرا مزیدار دعا دا فرمائی۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت انا وثابت عن على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال ثابت يا ابا حمزه، یہ انس کی کنیت تھی، اشتکیت میں بیمار ہو گیا ہو۔ فقال انس نے فرمایا الا ارقیکم برقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں تمہیں کیوں دم نہ کروں اللہ کے رسول کے رقیہ کے ساتھ؟ قال ثابت نے فرمایا بلا کیوں نہیں۔ قال انس نے فرمایا اللهم رب الناس،
اے اللہ لوگوں کے رب، مذہب الباسی، تکلیف کو لے جانے والا، اشفی آپ شفا عطا فرما، انت الشافی آپ ہی شفا دینے والا ہے، لا شافی الا انت نہیں کوئی شفا دینے والا مگر آپ ہی ہے، شفاءن لا یغادر سقما ایسی شفا دے جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے، بیماری کو مکمل ختم کر دے۔ ابھی قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذو تعوذ پڑھتے تھے بعض اہلیم اپنے بعض گھر والوں پر، یمسو بیدی الیمنا اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کے جسم کو ملتے تھے، جسم باندھے لاسرا کا گو، ویقولو فرمائے البا اللہم رب الناس اے اللہ لوگوں کے رب، اذہب البأس تکلیف کو دور فرما، واشفی اسے شفا دے، وانت الشافی آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفاء الا شفاءک نہیں ہے شفا مگر آپ ہی کی شفا ہے، شفاء ایسی شفا لا یغادر سقما جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ قال سفیان حدثت به منصورا فحدثني عن ابراہیم عن مسروق عن عائشة نحوا وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے تھے، یقول فرماتے تھے امسح الباسا، یہاں پر امسی کا لفظ ہے اور پہلے اذہب کا لفظ ہے، امسح الباسا یا اللہ تکلیف کو دور فرما، رب الناس اے لوگوں کے رب، بیدک الشفا آپ کے ہاتھ ہی میں شفا ہے، لا کاشف لہ الا انت نہیں کوئی دور کرنے والے اس بیماری کو الا انت مگر صرف آپ ہی اس بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثني عبد ربی بن سعید عن عمرة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول للمریض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے فرمایا بسم اللہ اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی مدد سے شروع کرتا ہو، تربت ارضنا ہماری زمین کی مٹی آپ کے لیے شفا ہو جائے، وریقت بازنا اور ہمارے باس کا لعاب یشفی سقیمنا ہمارے بیمار کو شفا دے۔ دین معلوم شوا کہ سڑے دم کی نوسر لعاب توک داہم ملاول شی۔ ابھی قال حدثنا صدقت قال اخبرنا ابن عیینہ عن عبد ربی ابن سعید عن عمرة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الرقیہ، آپ سلم دم میں ہی فرماتے تھے تربت ارضنا ہماری زمین کی مٹی آپ کے لیے شفا ہو جائے، وریقت بازنا اور ہمارے باس کا لعاب یشفی سقیمنا ہمارے بیمار کو شفا دے، بإذن ربنا ہمارے رب کے اجازت اور ارادے کے ساتھ۔ مانا دادا اللہ دی ددی زمہ کے خاورا دا زمہ دا پار شفا کی لکا پختانہ وی چی سادہ کور اوبر اللہ تعالیٰ تا دا پار سکی شفا کی۔ باب النفسی فی الرقیام، باب النفسی فی الرقیام دعا پڑھ کر مریض پر پونک مارنا اس طرح کہ منہ سے ذرا سے تھوک بھی نکلے، دعا پڑھ کر مریض پر پونک مارنا، دعا کول پوکل مریضوں پدسی طریقے سرا معمولی غن تک کی لال ماگے سر شامل شیم نے بالکل دا جائز دا دا بدعت نے دے باس خالقا دا دم نے انکار کی بازوی دم اشترے دا پوکل پہ کی نشترے نو دا دوارا کسان پا غلطے باندی دمم ثابت تے الرقیہ اور باقاعدہ پوکول ہم جائز دی چیتا پکو کی کتاب پکو کی دام سے دی جائز دی دی تمام روایتنا دا معلومی گی۔ ابھی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادة يقول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول الرؤيا من اللہ، آپ نے فرمایا الرؤيا من اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤيا من اللہ، خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، الرؤيا من اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف تھوکے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، اس طرح خواب اسے نقصان نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
الرؤیا من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، والحلم من الشیطان، برے خواب شیطان کی طرف سے۔ اذا رأى احدكم شيئا يكره، جب تم میں سے کوئی آدمی دیکھے ایسا خواب اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، فلینفس، تو کہ حین یستيقظ، جب وہ جاگ جائے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ بائیں طرف، ويتعوذ من شرها، اس کے شر سے پناہ مانگے، فإنها لا تضر، یہ خواب اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وقال ابو سلمہ وإن كنت لا أرى الرؤيا وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ پہلے بعض خواب مجھے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مخکیو ماوانی دسو خواب راگے اغب ماوانی دا غرنهم زیاد اچت لگی رو، وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، کله چې ما دا اورېدلې دي چې کله بد خوب راشي ته پاسې دي ګس طرف ته درېږې له توکه توکانې توکه اور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویا او دعا وغواړه چې یا الله تعالی ما د دې خواب د شر نه سکي بچ ساتي، محفوظ ساتي، نو فإنا لا تضره، دا خواب بدته هیڅ ضرر اور اس نقصان نشي رسولی۔ ابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ويسيوم قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشهم نفث في كفيهم۔ حضرت عروہ بن زبیر اور ان سے عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سب پڑھ کر دم کرتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک پہنچ جاتا پھیرتے تھے۔ عائشہ نے کہا پھر جب آپ بیمار ہوئے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یونس نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے اسی طرح ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ مسنون دادی کل انسان دیکھی گی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس دی وئی او بیدی بخپل لاسونو باندې پوکی او بیدی بخپل پورا جسم باندې دا لاسونه راکاږي۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، جب آپ اپنے بستر پر آتے لیٹتے نفث في کفے اپنے ہتھیلیوں میں پھونکتے بقل هو الله احد وبالمعوذتين سورة الفلق اور سورة الناس پڑھتے تھے جميعا سب، ثم يمسح بهما وجهه، پھر آپ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے تھے، وما بلغت یداه من جسدی، جسم کے جس حصے تک یہ ہاتھ پہنچتے اس پر ملتے۔ قالت عائشہ فرماتے فلما اشتکا، جب آپ وسلم بیمار ہو گئے، کان یأمرنی، اللہ کے رسول ہمیں حکم فرماتے تھے، ان افعل ذلك بہم، کہ میں بھی اس طرح کروں۔ قال یونس فرماتے ہیں کنت ارى ابن شهاب، میں نے ابن شهاب کو دیکھا، یصنع ذلك، اس طرح کرتے تھے، اذا اتى الى فراشهم، جب وہ اپنے بستر پر آتے تھے تو پکار رہے چې انسان کله د کېږي د شپې سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص دوی په پوره جسم باندې راکاږي، فل ماشومانانو باندې د دم کوي، نو ان شاء الله دې سره بعد ته ملويږي، شفا ملويږي۔ آگے جو روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ تقریباً 300 نفر ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جسے انہیں طے کرنا تھا۔ راستے میں انہوں نے عرب کے قبیلے میں پڑاؤ کیا اور چاہ کہ قبیلے والے ان کی مہمان نوازی کرے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس قبیلے کے سردار کو بچوں نے کاٹ لیا، اسے اچھا کرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی کوشش ناکام ہوا۔ آخر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلے میں پڑاؤ کر ڈالا ہے ان کے پاس بھی چلو، ممکن ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا لوگوں ہمارے سردار کو بچوں نے کاٹ لیا، ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش کی، اس لیے اگر تم میں کوئی دم کرنے والا ہو تو بھیج دے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چلے گئے اور ان پر دم فرمایا، جیسا کہ پہلے روایت میں گزر چکا ہے، انہیں دم فرمایا۔ ابھی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد ان رات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفر سافروا حتى نزلوا بحي من احياء العرب،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چلے گئے ایک سفر میں جو انہوں نے ان کو طے کرنا تھا، یہاں تک کہ وہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا بحی من احیاء العرب، عرب کے قبائل میں سے قبیلے کے گاؤں میں، فاستضافوہم، بس انہوں نے ان سے مہمان نوازی طلب کی کہ ہمارے مہمان نوازی کرے، کھانا دے. گویا کہ رسی میں انہیں باندھا گیا تھا، جب بھی وہ ان پر دم کیا کرتے تھے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمایا. لکانما نشط من عقال، گویا کہ لکانما نشط من عقال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر دم شروع کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر دم شروع کیا. جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو ان کے برکت سے وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ ان کی رسی کھل گئی. لکانما نشط من عقال، گویا کہ ان سے رسی کھل گئی. فانطلق یمشی ما به قلبا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح چلنے لگا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہیں رہی. بیان کیا کہ پھر وعدے کے مطابق قبیلہ والوں نے ان صحابی کی مزدوری 30 بکریاں ادا کر دی، دیرش بزیور ادا کر. لکانما نشط من عقال فانطلق یمشی ما به قلبا، وہ اس پر کوئی تکلیف نہیں تھی، بالکل کیا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. قال فاوفوهم جعلهم، انہوں نے ان کو ان کا ٹیکس دے دیا. الذي صالحهم، جس پر انہوں نے صلح کیا تھا. قال بعض نے کہا اقسموا، اسے تقسیم کر دو. فقال الذي رقا،
کہا اس سے جس نے دم کیا تھا لا تفعلوا تم ایسا نہ کرو حتی ناتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس چلے جائے فنذکر لہ ہم ذکر کریں گے اللہ کے رسول کے سامنے الذی وہ بات کان جو تھا فننظر پس ہم دیکھیں گے ما یامرنا ہمیں اللہ کے رسول کیا حکم فرمائیں گے فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول کے پاس آگے فذکروا لہ ان کے سامنے اس بات کے تذکرہ کے فقال آپ نے فرمایا وما یدری کہ تمہیں کیا پتا تھا ان رقیہ کی سورۃ فاتحہ دم ہے اصب تم نے ٹھیک کہا ایک تقسیم تم اس کو تقسیم کرو وضربوا لی معهم بسام میرے لیے اس میں حصہ مقرر کرو زمانہ پارم پدی کی سے مقرر قائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل گویا گی تھا اجازت ورکو باب مس الراقی فی الوجع بیدہ الیمنی باب مس الراقی بیمار پر دم کرتے وقت در کی جگہ پر دایا ہاتھ پھیرنا باب مس الراقی الوجع بیدہ الیمنی پھیرنا دم کرنے والے کا اپنے دائیں ہاتھ بیمار پر پل خیلاس بیمار بندے وحلم اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا دائیں ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے ابھی قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه اور فرماتے تھے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فذكرت لمنصور وحدثنا عن ابراهيم عن منصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها بنحوه یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بعض گھر والوں کو دم فرماتے تھے تو اپنے دایاں ہاتھ ان کے جسم پر پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ تعالی بیماری کو لے جا اے لوگوں کے رب اے اللہ تعالی شفا دے آپ ہی شفا دینے والا ہے ایسا شفا دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے باب المرأة ترک الرجل یہ باب اس بارے میں کہ عورت مرد پر دم کر سکتی ہے یعنی عورت مرد پر دم کر سکتی ہے یعنی عورت سے مراد اجنبی عورت نہیں ہے اپنی بیوی اپنے شوہر پر دم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس باب میں جو روایت ہے یہ بھی گزر چکا ہے ابھی قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن زهير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں فوت ہو گئے تھے خود اپنے اوپر دم فرماتے تھے معوذات کے ساتھ فلما سقل جب آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی كنت انفس عليه بہن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فرماتی تھی ان صورتوں کے ساتھ وام سو بھی نفس آپ وسلم کے ہاتھ کو پھیرتی تھی برکت یا برکت کے لیے فسالت ابن شہاب میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ وکان ينفس وہ کس طرح دم فرماتے تھے قال ينفس على يده اپنے ہاتھ پر دم فرماتے تھے ثم يمسح بهما وجهه پھر اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو ملتے تھے پھر جا تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک ہاتھ کو پھیر دیتے تھے سمجھے پوری بچی لاس رسیدو آغاز یہ پوری بھائی لاس سکولو راکا گل بھائی پل جسم بابانی باب من لم یرقی دم جاڑ نہ کرانے کی فضیلت دا باب دے پباردا دیکھی کہ دم نہ کول ددی سمرا فضیلت تے دا چکم روایت تے دا روایت ہم تیر شوے دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی بعض نبی گزرتے ان کے ساتھ ان کے اتباع کرنے والے صرف ایک ہوتا بعض گزرتے ان کے ساتھ دو ہوتے بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جسے آسمان کا کنارہ ڈک گیا تھا میں سمجھا کہ میری ہی امت ہوگی لیکن مجھ سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو
میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا بہت سی جماعتیں جو تمام افق پر محیط تھے۔ کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں ان کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جاڑ پونگ کرتے تھے، نہ داغ لگاتے تھے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ ایک دوسرے صاحب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے میں بھی ان میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے، تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ دارویت مخ کی ترش ہے تصریف روایت تو الفاظ گورے ابھی قال حدثنا مسلم قال حدثنا حسین بن نمیر عن حسین بن عبد الرحمن عن سید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئی، فجعل یمر النبی معه الرجل، آدمی پیغمبر گزرتے تھے ان کے اتباع کرنے والے صرف ایک آدمی ہوتا تھا، والنبی معه الرجلان، بعض پیغمبروں کے ساتھ 2 آدمی ہوتے تھے، والنبی مع الرات، بعض پیغمبر ایسے ہوتے تھے جن کے پاس ایک پوری جماعت ہوتی تھی، والنبی علیہ السلام، بعض پیغمبر ایسے بھی ہوتے تھے جن کے پاس کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا۔ ورائیتو سوادا کثیرا، میں نے بہت بڑی جماعت دیکھی، سد الافقا، جس نے آسمان کے کنارے کو ڈھک لیا تھا، فقیر علی مجھ سے کہا کہ انظر دیکھیے ہاکذا وہاکذا، اس طرف دیکھیے، اس طرف دیکھیے، دے طرف تو گورا، دے طرف تو گورا۔ فرائیتو سوادا کثیرا، میں نے بہت بڑی جماعت دیکھی، سد الافقا، جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانک لیا تھا، فقیلا مجھ سے کہا کہ ہاؤلائی امتک، یہ آپ کی امت ہے، وما ہاؤلائی سبعون الفا، اور اس امت کے ساتھ 70,000 افراد ایسے ہوں گے یدخلون الجنت، جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ فتفرق الناس، لوگ چلے گئے اپنے گھروں میں، ولم یبین لهم، اور ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ فتذاکر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے آپس میں مذاکرہ شروع کیا، فقالوا، کہنے لگے اما نحن فولدنا فی الشرک، ہم تو شرک میں پیدا ہو گئے تھے، ولکننا آمنا باللہ ورسولہ، لیکن ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر بعد میں ایمان لا چکے، ولکن ہؤلاء، لیکن 70,000 لوگ شاید ہم ابناؤنا، یہ ہمارے بیٹے ہوں گے جو کہ اسلام میں پیدا ہو گئے۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پہنچی، فقال، آپ نے فرمایا ہم الذین، یہ لوگ ہیں لا یتطیرون، جو بتوالی نہیں پکڑیں گے، ولا یسترقون، نہ منتر کریں گے، ولا یکتوون، اور نہ وہ داغ لگائیں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ فقام عکاشہ بن محصن، حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے، فقال، کہنے لگے امنہم انا یا رسول اللہ، میں بھی ان میں سے اے اللہ کے رسول۔ قال، آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ فقام آخر، دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، فقال، کہنے لگا امنہم انا، میں بھی ان میں سے ہوں۔ فقال، ہم نے فرمایا سبق کبھی عکاشہ، حضرت عکاشہ تم سے بازی لے گئے۔ حضرت عکاشہ مخ کی نہ دعا کری وا، حضرتانہ مخ کی شوے ہے، حضرتانہ سرے مخ کی شوے۔ آگے روایت باب الطیرتی، بدشگونی لینے کا بیان، بدفالی نیوال، نمسا خلق سے ہوئی ویدہ انگور زمان سپیرہ دا معشوم چی پیدا شوے دے دا سپیرہ دے، دا فلانی زنان سپیرہ دا کور پا منگ باندی سپیرہ دے، دین باقی دا من راگلی دا لا طیرت فی الاسلام، اسلام کی اس بدشگونی نشترے، اس بدفالی نشترے، الطیرت شرکن، بدفالی دا شرک تا روایت اکبراشی۔ باب الطیرہ، ابھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا دوا، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرتا، اس بدفالی نہیں ہے، والشؤم فی ثلاث، اگر بدفالی ہوتی تو 3 چیزوں میں نحوست ہوتی، تابنا پر تقدیر دیکھا، فی المراتی، عورت میں،
عورت جب بد اخلاق ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے جہنم بن جاتی ہے. خزہ چی بد اخلاق شی خاوندہ پار جہنم جوڑ شی. ودار اور گھر میں نحوست ہوتی، گھر جب تنگ ہوتا ہے، کورچ کل تنگ وی کمرچ دے انسان کل تنگ وی انسان تڑیر لئی تکلیف وی. ودابتی سواری میں بد شکونی ہوتی، لیکن کسی چیز میں بھی بدفعلی پکڑنا جائز نہیں ہے. ابھی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري عن نكفالي جائز ہے، بدفعلی جائز نہ. قال اخبرنا عبید اللہ بن عبد الله بن عتبہ ان ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا طیرتا، اس بدفعلی پکڑنا جائز نہیں ہے. وخیر الفعال، بہترین چیز نیک فعلی ہے. قال صحابہ نے فرمایا وما الفعل، نیک فعلی کیا چیز ہے؟ قال آپ نے فرمایا الکلمۃ الصالحہ، اچھی بات. یسمعها جن کو تم میں سے کوئی سنتا ہے تو جدا خدا ڈیرا نیک بخت دا بچے زما ڈیر نیک بخت ہے، دا بالکل جائز ہے. لیکن بدفعلی نیول دا بالکل جائز نہ دا. اعظم استاسو زنانے چری دا عام طور باندھی تو کورنے کی سکی بدفعلی نہیں نیک فعلی نہ کی. آگے باب ہے باب الفعل، نیک فعل لینا کچھ برا نہیں ہے. نیک فعلی نیول دا بالکل بد ندی، نیک فعلی نیول ہے لیکن بد فعلی نیول جائز ندی. باب الفعل. ابھی قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طیرۃ، بد فعلی پکڑنا جائز نہیں ہے. وخیر الفعل، بہترین اچھا فعل ہے. قال وما الفعل، صحابی نے کہا فعل کے یا رسول اللہ؟ قال ہم نے فرمایا الکلمۃ الصالحۃ، بہترین بات. یسمع احدکم، جن کو تم میں سے کوئی سنتا ہے. خبر کول چدا زنانہ ڈیر نیک بخت دا بچے ڈیر نیک بخت. ابھی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ولا طیرۃ، بدفعلی جائز نہیں ہے. ویعجبنی الفعل، مجھے اچھا لگتے ہیں نیک فعل. الفعل الصالح، الفعل الصالح کیا ہے؟ الکلمۃ الحسنہ، بہترین بات، بہترین خبرہ. دا کول پکار دی دا زنانہ نیک بخت دا معشوم بختور دے، لیکن بدفعلی نیوال لکہ عام طور بنی زنانوں کی چوی جدی پہ اسلام کی حص گنجائش نشتے. باب لا ہمتا، یہ باب ہے اس بارے میں. باب لا ہمتا، الو کو منحوس سمجھنا لغوا. الو بچراغ ہے ددی پپلے وانی بچکی ناستو دی بدا پت گنل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددی علاج فرمائل. ابھی قال حدثنا محمد بن الحکم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائیل قال حدثنا ابو حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ولا طیرۃ، بدفعلی جائز نہیں ہے. ولا ہمۃ، الکو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. ولا سفر، سفر کے بارے میں پہلے بات گزر چکی ہے کہ سفر کا کیا معنی ہے. ولا سفر، سفر کو منحوس سمجھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ. باب الکہانت، یہ باب ہے کہانت کا بیان. کہانت کا بیان، کاہن کے پاس جانا، عیب کی خبریں ان سے سننا، یہ ناجائز و حرام ہے. باب الکہانت، یہ جو آگے روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قبیلہ حذیل کے 2 عورتیں کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک عورت ام عتیف بنت مروح نے دوسرے کو پتھر پھینک کر مارا، جس کا نام ملیکہ بنت عمیر تھا. وہ پتھر عورت کے پیٹ میں جا کر لگا. یہ عورت حامل تھی، اس لیے اس کے پیٹ کا بچہ پتھر کی چوٹ سے مر گیا. یہ معاملہ دونوں فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ عورت کے پیٹ کے بچے کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے. اس عورت پر تاوان واجب ہوا تھا. اس کے ولی حمل بن مالک بن نابغہ نے کہا یا رسول اللہ، میں ایسی چیز کی دیت کیسے دوں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا، نہ ولادت کے وقت اس کی آواز ہی سنائی دی، ایسی صورت میں تو کچھ بھی دیت نہیں سکتی. آج سلم نے فرمایا کہ شخص تو کاہنوں کی بائی معلوم ہوتا ہے. دا خدا کاہنان و بچے معلومی گی چدا سے قسم خبری کی.
وبه قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قضى في امرأتين، آپ نے فیصلہ فرمایا دو عورتوں کے بارے میں، من حذیل قبیلے حذیل سے تعلق رکھتی تھی، اقتتلتا ان دونوں نے لڑائی کی، فرمت احداہما الاخرى بحجر، ایک نے دوسرے پر پتھر مارا، یو زنانا بلی باندے گٹے واللہ پری خدل اگا حاملوا داگی بچے زائشو فاصاب بطنا، پس وہ پتھر اس کے پیٹ کو پہنچ گیا، وہ حامل وہ حاملہ تھی، تو فقتلت ولدا، اس کا بچہ مر گیا، الذی فی بطنہ، جو اس کے پیٹ میں تھا، فاختصموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جھگڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، فقضى، آپ نے فیصلہ فرمایا، ان دیت ما فی بطنها غرہ، یقیناً دیت جو اس کے پیٹ میں، غرۃ عبد، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، امۃ، یا ایک لونڈی کو آزاد کرنا ہے، فقال ولی المرأة، عورت کی ولی نے کہا، التی عظمت، ولی کی عورت نے کہا جس نے یہ کام کیا تھا، جس نے پتھر مارا تھا، اس کے ولی نے کہا، اس کے ولی حمل بن مالک نابغہ نے کہا، کیا کہا، یا رسول اللہ کیفا اغرم، کس طرح میں تاوان دو اللہ تعالیٰ کے رسول، من لا شریبہ، جس نے پیا نہیں ہے، ولا کل نکایا ولا نطق، اس نے باتیں کی، ولا استعلن، اس نے نہ وہ رویا نہ وہ چیخا، فمثل ذالک بطل، یہ تو ایک باطل چیز ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما هذا من اخوان الکہان، یہ تو کاہنوں کا بھائی لگتا ہے، ابھی قال حدثنا قتیبۃ عن مالک عن ابن شہاب عن النبی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأتین رمت احداہما الاخرى، دو عورتوں میں سے ایک نے دوسرے کو پتھر مارا، فطرحت جنینها، پس اس کا جو بچہ تھا وہ گر گیا، فقضى فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغرۃ عبد او ولیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے یا ایک لونڈی کو آزاد کرنا ہے بطور دیت کے۔ وعن ابن شهاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى فی الجنین، آپ نے فیصلہ فرمایا بچے کے بارے میں، یقتل فی بطن امی، جس کے ماں کے پیٹ میں مر گیا، بغرۃ عبد او ولیدہ، کہ بطور دیت ایک غلام کو آزاد کرنے کیا ایک لونڈی کو، فقال الذی قضی علیہ، کہنے لگا وہ شخص جس کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا، کیف اغرم، کس طرح میں تاوان دو، من لا اکل ولا شرب ولا نطق ولا استعل، جس نے کھایا نہیں، جس نے پیا نہیں، جس نے کلام نہیں کی، جو رویا نہیں، مثل ذالک بطل، مثل ذالک، اس جیسی چیزیں تو بطل باطل ہے، بیکار ہے، مثل ذالک بطل، کہنے لگا، کیا کہنے لگا، جس سے نہ آواز لگائی، کچھ بھی نہیں کہ ایسی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی، وہ مثل ذالک بطل، ایسی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی، ایسی صورت میں تو یہ چیزیں باطل ہے، پھر کس طرح آپ مجھ پر دیت لازم کرتے ہو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان ھذا من اخوان الکہان، یہ تو کاہنوں کا بھائی لگتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، آپ نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا، کتے کو بیچنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کتا ایسا ہو، کلب معلم ہو یا کلب ماشیہ ہو، سکھلایا ہوا کتا ہے، آپ اس کو بیچ رہے ہو فصل کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، تو پھر اس کی اجازت ہے۔ ومار البغی، زناکار عورت کے مار سے بھی منع فرمایا، مہر البغی، بغی ویلے کی بدکار زنانا، چاہا بدکاری کے پاگے بانی پیسی علیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا منع فرمایا، اللہ زنا کی اجرت پر، مہر البغی ویلے کی زنا کی اجرت، ومہر البغی وحلوان الکاہنین، اور کاہن کی کہانت کی وجہ سے ملنے والے ہدیہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وحلوان الکاہن، وحلوان الکاہن۔ ابھی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة بن عائشة رضي الله تعالى عنها
قال سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس عن الکہان، آپ وسلم سے پوچھا کچھ لوگوں نے کائن میں سے، فقال ہم نے فرمایا لیس بشیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کائنانو مبارکی نبی علیہ السلام نے تپو سکڑے شو، نبی علیہ السلام فرمایا لیس بشیء، حدیث سے بنیاد نشتر ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات وہ ہمیں ایسی چیزیں بھی بتاتے جو صحیح ہو جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ حق ہوتا ہے، اسے کائن کسی جنی سے سن لیتا ہے، وہ جنی اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، پھر یہ کائن اس کے ساتھ سو جھوٹ اور ملا کر بیان کرتے ہیں۔ کلا کلا یہ خبر واری دے جنی نا بے وسر دی سل خبر نوری یو زیکی اب خلق تو بیان نہیں۔ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسن الکوہانی دا کائنان مبارک تپو سکڑو، فقال نبی علیہ السلام فرمایا لیس بشیء، اس بنیاد نشتے، فقال صحابہ کرام کہنے گے یا رسول اللہ انہم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا، کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتے کہ وہ سچ ہوتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق، یہ کلمہ ہوتے حق کا، فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، یحفظ الجنی، جنی اس کو محفوظ کر لیتا ہے، فا یقرها فی اذن ولی، اپنے دوست کے کان میں وہ بات ڈال دیتا ہے، فیخلطون معها مئۃ کذبۃ، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور ملا دیتے ہیں۔ قال علی قال عبد الرزاق مرسل الکلمۃ من الحق ثم بلغنی انه اسندہ بعد۔ آگے جو باب ہے یہ ہے سحر کے بارے میں، جادو کے بارے میں، منتر کے بارے میں، کہ سحر کرنا، جادو کرنا، منتر کرنا یہ ناجائز اعمال ہے۔ باب السحر، جادو کا بیان، سحر ویلے کی گی تدبیر خفیتا، دا سی تدبیر چاہا پٹ تدبیر ہوئی اگے بنی ہر سڑے نے پوچھ دی تو ویلے کی گی سحرام۔ باب السحر وقول اللہ تعالی ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین، جو سکھلایا گیا تھا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں جن کے نام ہاروت و ماروت تھے، لا قول من خلاق، وقول تعالی ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے جہاں بھی وہ آ جائے۔ وقولی تعالی افتاتون السحر وانتم تبصرون، اے آتے ہو تم جادو کی طرف حال یہ کہ تم سمجھدار ہو۔ وقولی یخیل الیہ، محسوس ہونے لگا اس کے طرف، من سرم، ان کی جادو کی وجہ سے، انہا تسام، کہ وہ سام دوڑ رہے ہیں۔ وقولی تعالی من شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں پون کرنے والوں کے شر سے، فی العقد گھروں میں، پکی وہی پکوٹو کی، والنفاثات السوائر، جادوگر ہے، تسحرون تعمون، اس سے مراد جادوگر ہے جو کہ سحر کرتے، جادو کرتے، تسحرون تعمون، جو کہ جادو کرتے اور اندھے ہوتے، تعمون جادو کے اور لاندوی حسبت ورتنوی جسے سکوما۔ ابھی قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنی عیسیٰ بن یونس عن هشام عن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق، فرماتے کہ آپ وسلم پر جادو فرمایا تھا ایک آدمی نے بنو زریق سے، جن سے بنو زریق سے ان کا تعلق تھا، یہ مشہور روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کیا تھا؟ اللہ، بنو زریق کے ایک شخص یہودی لبید ابن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن یا راوی نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس 2 فرشتے جبریل و میکائیل علیہ السلام، ایک میرے سر کے طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا اس صاحب کی بیماری کیا ہے، دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا، جواب دیا لبید ابن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں، جواب دیا کنگے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے۔ سوال کیا اور یہ جادو
کہا ہے؟ جواب دیا ذروان کے کنویں میں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب واپس ہے تو فرمایا عائشہ اس کا پانی اس طرح سرخ تھا جیسے مندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کے طرح تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پلا دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان کنگھی، بال، خرما کا غلاف ہوتے ہیں، اس میں دفن کر دیا۔ عیسیٰ بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو موسیٰ اور ابو زمرہ، انس بن عیاض اور ابن ابی زناد تینوں نے ہشام سے یہ روایت کیا، اور لیث بن مسور اور سفیان بن عیینہ نے ہشام سے یہ روایت بیان کیا۔ فی مشط و مشاقۃ، الشاۃ اسے کہتے ہیں جو بال کنگھی کرنے میں انگلی، سر یا داڑھی کے، اور مشاقہ روئے کے تار یعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں۔ مشہور روایت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو شوی اس کو صرف عبارت کو ابھی قال حدثنا ابراهيم بن يونس قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى قالت سار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال لبيد بن العاصم، یا لبید بن عاصم کے بیٹی نے آپ پر جادو فرمایا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه ان يفعل شيئا وما فعل، آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ کیا لیا کہ آپ نے نہیں کیا، لیکن اس طرح جادو نہیں تھا بلکہ صرف اختلال فی امور الدنیا واقع ہو گیا تھا، جیسا کہ بیماری آپ وسلم پر آتی تھی اس طرح یہ جادو بھی بخار کی طرح پر آئی تھی۔ اما فعلوا حتی اذا كان ذات یوم او ذات لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات تھے، وہ عند وسلم میرے پاس تھے، لیکنہ دعا و دعا، آپ نے بہت زیادہ دعا کی، ثم قال پھر آپ نے فرمایا یا عائشہ اشعار تھے، آپ کو پتہ ہے ان اللہ افتانی، اللہ تعالی نے مجھے جواب دے دیا، فی مستفتیتو فی، جس بارے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اتانی رجلان، ہمارے پاس دو آدمی آگے، فقاد احدہما، ایک جبرائیل تھے دوسرے میکائیل تھے، ایک بیٹھ گیا ان میں سے اندر سے میرے سر کے سامنے، والآخر اندر رجلی، دوسرا میرے پاؤں کے سامنے، فقال احدہما لصاحبہ، ایک اپنے ساتھی سے کہا ما وجع الرجل، اس آدمی کو ما وجع الرجل، اس آدمی کی بیماری کیا ہے؟ قال کہنے لگا مطبوب، ان پر جادو ہوا ہے۔ قال اس نے کہا من طبا، جس نے جادو کیا؟ قال وہ کہنے لگا لبید بن عاصم، لبید بن عاصم نے کیا؟ قال وہ کہنے لگا فی ایشن، کس چیز میں؟ قال اس نے کہا فی مشتن، کنگھی میں کیا ہے، مشاتتن، اور کنگھی میں بال ہے اس میں کیا ہے، یو کنگھی دا منگز دا، اور پمنگزی کسے دی؟ وختری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وختری کا جواب دے کنگھی اور سر کے بال میں، کنگھی اور سر کے بال میں، اللہ دے کنگھی اور دا سر وختری پائے کی، منگز دا اور پائے کی دا سر وختری، پائے کی دا سر سے وختری، فی مشتن، کنگھی میں، ومشاتتن، اور سر کے بال میں، وجب طلع نخلۃ ذکر، اور فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں، جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں، وجب طلع نخلۃ ذکر، جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں، قال، آپ نے اس دوسرے نے کہا فائنہ ہوا، وہ کہاں پر ہے؟ جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں، بال ہے کنگھی میں، سر کے بال ہے کنگھی میں، وہ کہاں پر ہے، کون سی جگہ پر ہے؟ قال نے کہا فی بئر ذی عروان، فی بئر ذی عروات۔ پھر ان نے سوال کیا کہاں پر ہے؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں ہے، زروان کے کنویں میں ہے۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من اصحابہم، اللہ کے رسول آگے اس کنویں کے پاس چند صحابہ کرام کو لے کر، فقال، آپ نے فرمایا عائشہ، اے عائشہ، کان کانما نقاعۃ الحناء، اس کا پانی اس طرح زرد تھا جیسا کہ مہندی کا نچوڑا ہوا پانی ہوتا ہے، داغی دا اوبو دسی زرد ہوئی تب چدار نکریزی نام نچوڑ شوی اوبدی، جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور ان کے کھجور کے درخت
کہ سر کا اوپر والا حصہ شیطان کے سروں کے طرح تام، شیطان کے وکأنم رؤوس نخلہا، اس کھجور کے سر جو تھے رؤوس شیاطین کے سر کے طرح تھے۔ قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، افلا استخرجہم، آپ نے اس کو نکالا کیوں نہیں؟ قال، آپ نے فرمایا قد عافانی اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے عافیت فرمائی۔ فکرہتم، میں نے ناپسند سمجھا، ان اصور علی الناس فیہ شرا، میں نے ناپسند سمجھا کہ اب خواہ میں لوگوں میں اس برائی کو پلا دو۔ اصوب علی الناس فیہ شرا، اصور علی الناس فیہ شرا، دا بھی اونخو کہ خلق کی دا برائی دا پلاو کبا۔ امر بیا وسلم، اس کو حکم فرمایا، فدفن، اسے دفن کیا گیا۔ تاب ابو اسامہ وابو زمرہ وابن ابی زناد عن ہشام وقال لیس وابن عینہ عن ہشام فی مشت ومشاقۃ۔ قال ابو عبداللہ المشاقہ ما یخرج من الشعر اذا مشط، والمشاقہ من مشاقۃ الکتان۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ ہشام سے انہوں نے یہ روایت کی کہ فی مشتن و مشاقہ، اسے کہتے کہ جو بال کنگھی کرنے میں نکلے، منگس چکل کے وقت کی چکم وقتوزی آگے ہوئی سر یا داڑھی کے بال، اور مشاقہ روئے کے تار یعنی سوت کے تار کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت تدا معلوم شوا کہ دو سیر اور دو جادو دو جنا تدا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہویا پدی سربا اللہ تعالی سارا جادو سے کی ختم بکی، پدی سربا اللہ تعالی سارا جادو توڑ لاولی، دی سربا جادو بالکل سشی ختم بشی۔ باب الشرک والسحر من الموبقات، اس باب میں یہ بات ذکر ہے کہ شرک اور جادو ان گناہوں میں سے ہے جو آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شرک اور جادو ان گناہوں میں سے ہے جو آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ابھی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات، اپنے آپ کو بچاؤ ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ موبقات میں سے ہے، والسحر جادو کرنا یہ بھی موبقات میں سے۔ باب هل يستخرج السحر، باب هل يستخرج السحر، جادو کا توڑ کرنا، اے جادو کا آپ نکال سکتے ہیں؟ جادو کا توڑ کیا ہے؟ جادو توڑ سرے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن المسیب سے کہا ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھا گیا ہو، خزی تنشر سے اس کا دفیع کرنا اور جادو کو باطل کرنے کے لیے منتر کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جادو دفع کرنے والوں کی تو نیت خیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جسے فائدہ ہو۔ یہ سڑی باندھی جادو شوید ہے اگر دیسے کلیشی توڑ کلیشی۔ وقال قتادہ قلت لسعید بن المسیب رجل به طب، ایک آدمی پر جادو ہوا ہے، او یؤخذ عن امراته، یا اس کو باندھا گیا اپنی بیوی سے، خزی دنشی ملاوے دے، بعض خلق داسی ہوئی جادو پیشی ہوئی۔ ایحل عنہم او ینشرہم، آیا جادو کر کے اس کو جادو سے آپ نکال سکتے یا نہیں؟ قال، آپ نے فرمایا لا باس بھی، کوئی حرج نہیں ہے، انما یریدون به الاصلاح، وہ لوگ تو اصلاح چاہتے ہیں، فاما ما ينفعهم فلم ينهى عن، جو چیز فائدہ دیتا ہے اس سے منع نہیں کیا گیا۔ آگے یہی روایت ہے۔ ابھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول اول من حدثنا بابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ كان يرى أنه يأتي النساء، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اپنے بیوی کے پاس آئے تھے، لیکن ولا يأتيهن، آپ ان کے پاس نہیں آئے ہوتے تھے۔ قال سفیان، یہ بس بھول ہوتا تھا معمولی سا۔ قال سفیان وهذا أشد ما يكون من السحر اذا كان كذا، حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ جادو کا سب سے سخت قسم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جادو کا بہت سخت قسم ہے، داڑھ سخت قسم دے جادو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې کم د جادو دا اثر چې شوی وو. وهذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا قال فانتبه من نوم ذات يوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب سے جاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل راپا سیدہ فقال فرمانے لگے یا عائشہ اے عائشہ عالم تے آپ کو پتہ ہے ان اللہ قد افتانی اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دے دیا فی مستفتیت جو سوال میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا فی اس بارے میں. اتانی رجلان وہی روایت ہے میرے پاس دو آدمی آئے تھے فقدادہما ایک آدمی بیٹھ گیا اندر راسی میرے سر کے سامنے والآخر دوسرا آدمی بیٹھ گیا اندر رجلیا میرے پاؤں کے سامنے. فقال الذی اندر راسی کہا اس آدمی نے جو میرے سر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اللہ دوسرے سے ما بال الرجل اس آدمی کو کیا ہوا. قال اس نے کہا مطبوب اس پر جادو ہوا ہے. قال اس نے کہا ومن طبا کس نے جادو کیا. قال اس نے کہا لبید بن العاصم لبید بن عاصم نے کیا. رجل من بنی زریق بنی زریق کے قدمی ہے حلیف الیہودا یہود کا دوست ہے. کان منافقا ہے منافقا. قال وہ فیم کس میں کیا. قال اس نے کہا فی مشتن کنگی میں ومشاقت سر کے بالوں میں. قال فائنا کہا ہے وہ. قال اس نے کہا فی جفی طلعت ذکر نر کجور کے خوشے میں کنویں کے اندر ہے. تحت رعوفت فی بئر ذی اروان ذی اروان کے کنویں کے نیچے. قال اس نے کہا فات البیر وہ کنویں کے پاس گیا حتی استقر اس کو نکالا. قال آپ نے فرمایا ھذا البیر التی یہ وہ کنویں ہے اریتھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. وکان ماءھا اور اس کا پانی اس طرح زرتا نقاط الحنہ گویا کہ وہ مندی کا نچوڑا ہوا پانی ہے. کان نخلا رؤوس الشیاطین گویا کہ اس کے سر کے بال شیاطین کے بالوں کے طرح تھے. قال فاستخرجا آپ نے نکالا. قال عائشہ عائشہ نے فرمایا فقلت میں نے کہا افلا تنشرت تو نے اس کو پلایا کیوں نہیں. قال آپ نے فرمایا اما اللہ اللہ تعالیٰ نے قد شفانی مجھے شفا عطا فرمائی اس سے. واکرہ میں نہ پسند سمجھتا ہوں ان اثیرا علی احد من الناس شر کہ میں لوگوں پر شر پہ لاؤ. خلق قرآن دی دا ذکر کم دا زانا پسند گنما بس اللہ تعالیٰ ما تو شفا راکڑا بس دا کافی دا. نو خلق قرآن دی زولی دا بیان کم خلق قرآن دی زدہ ولی بیان کا. آگے روایت ہے باب من البیان السحرا بعض بیان جادو ہوتے ہیں. بعض بیان کیا ہوتا ہے جادو ہوتا ہے. ابھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر انه قال قدم رجلان من المشرق مشرق سے دو آدمی آئے تھے فخطب انہوں نے بیان کیا فعجب الناس لوگوں کو وہ بیان بہت پسند آئے بیانها. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا ان من البیان لسحرا یقیناً بعض بیان جادو ہوتا ہے. جس طرح جادو اثر کرتا ہے اس طرح وہ بیان بھی اثر کرتا ہے. ان بعض البیان لسحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں. بعض بیان کی دس اثر ہوئی لکسرنگ کی اثر پر جادو کی ہوئی. باب الدواء بالعجوة للسحر اس باب میں یہ بیان ہے اس باب میں یہ بیان ہے کہ اگر کسی پر جادو ہوا ہے تو بطور دوا کے عجوا کھجور استعمال کر سکتا ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ وہ جادو ختم فرما دیتا ہے. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال اخبرنا هاشم قال اخبرنا عامر بن سعد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استوى كل من تمرات عجوا جو ہر صبح عجوا کھجور قائم لم یضرہ سم ولا سحر انہیں کوئی زار تکلیف پہنچا سکتے نہ کوئی جادو. ذالک اليوم الى اللیل اس دن رات تک. وقال غیر سوا مرات بعض راویوں نے 7 کھجور کا تذکرہ کیا یعنی حدیث علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں 7 کھجور کا تذکرہ ہے. ابھی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو صابہ قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعد يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تصبى 7 تمرات عجوا جو ہر صبح 7 کھجور کا عجوا کھجور لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر اس دن انہیں نہ کوئی جادو ضرر پہنچا سکتی ہے نہ کوئی زار اس کو ضرر پہنچا سکتی ہے. آگے چند روایات ہیں انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے اور کتاب التوحید میں انشاءاللہ سبق